سبحان اللہ. جو صحابہ نے سمجھا اور جو صحابہ نے دیکھا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا اور اللہ جل وعلا نے ان کے بارے میں جو کہا، جب یہ پردے اٹھائے جائیں گے اور جب اس حقائق کو واضح کیا جائے گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ مقام ابو بکر کیا ہے. سیرت ابو بکر جو صحابہ نے دیکھی اور سیرت ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پایا اور جو خالق کائنات نے ان کے متعلق فرمایا، جب یہ حقائق واضح ہو جائیں، جب ان حقائق سے پردے اٹھائے جائیں، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے، خلیفہ بلا فصل کا مرتبہ کیا ہے. آج جو بولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تجلی ابو بکر کو کہتے ہیں، پہلی تجلی ابو بکر کو کہتے ہیں، پہلے جلوہ ابو بکر کو کہتے ہیں. اب اس پہ یہ وجدان نہیں ہے کہ میرے اندر آیا تو بیان کر دیا. اس کے پیچھے قرآن ہے، اس کے پیچھے احادیث ہیں، فرمان مصطفیٰ ہے، اس کے پیچھے صحابہ ہیں کہ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا. اس لیے جدھر دیکھو یہی آواز آتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق، افضل الخلق بعد الانبیاء بھی تحقیق. کوئی شک نہیں، یقینی طور پر نبی اکرم اور انبیاء کے بعد ساری امتوں میں اور حضور کی امت میں سب سے افضل جو ہستی ہے اس کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب محبت درجہ کمال پہ پہنچتی ہے، محبت ناقص بھی ہوتی، کامل، پھر کامل سے بھی زیادہ کامل، تو جب محبت درجہ کمال پہ پہنچتی ہے، اوج کمال پہ پہنچتی ہے، تو پھر طبیعت محبوب کی طبیعت میں ڈل جاتی ہے، پھر مزاج محبوب کے مزاج میں ڈل جاتا ہے، پھر اپنی سوچ نہیں سوچ یار ہو جاتی ہے، پھر اپنی طبیعت نہیں طبیعت یار ہو جاتی ہے، پھر اپنا مزاج نہیں مزاج یار ہو جاتا ہے، پھر اپنا جمال نہیں جمال یار ہو جاتا ہے، پھر اپنا کمال نہیں کمال یار ہو جاتا ہے. بس یوں سمجھو کہ جسم ہے سامنے لیکن رنگ ہے یار کا، رنگ ہے یار کا. جسم ہے سامنے، کردار ہے یار کا، سوچ ہے یار کی. بس محبوب کا وہ محب آئینہ بن جاتا ہے، اس آئینہ میں محبوب ہی نظر آتے ہیں. جب اس کمال اس درجے پہ محبت پہنچ جاتی ہے، پھر ایسا ہو جاتا ہے اب سیدنا ابوبکر صدیق